سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور ان میناروں کی باتیں کریں جنہوں نے اس خون دے کر اسلام کو رونق بخشی. آؤ ان جانثاروں وفاداروں کی باتیں کریں. قابل احترام معزز 337 کے دوستوں بزرگوں، اس گاؤں میں اکثر میری آمد و رفت رہتی ہے. اسی مسجد میں 12 مرتبہ آنا ہوا. آج بھی دین کی مناسبت سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کی محبت اور ان کی عظمت اور پرچار کے لیے آپ سے ملاقات ہوئی. صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر جگہ جگہ اشتہار لگتے ہیں. کہیں لکھا جاتا ہے عظمت صحابہ، کہیں آپ اشتہار پڑھیں گے لکھا ہوگا یار غار کانفرنس، کہیں لکھا ہوگا عظمت فاروق اعظم، کہیں عظمت عثمان غنی، شہادت عثمان، شہادت علی. آج اس ماہ میں آپ کو ملک کے طول و عرض میں جگہ جگہ نظر آئے گا. کاتب وحی سیمینار، کاتب وحی کانفرنس. میرے دوستوں، میرا یہ سوال آپ سے ہے، آخر یہ نوبت کیوں آئی، یہ ضرورت کیوں پڑی کہ کریا کریا بستی بستی جا کر علماء کرام کو آپ کے دروازے پر آ کر دستک دینی پڑی؟ آپ کو بتانا پڑا کہ لوگوں، پیغمبر کے یاروں کا بڑا مقام ہے، اصحاب رسول کی بڑی عزت ہے. اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ میرے اور آپ کے ارد گرد رہنے والے کچھ لوگوں نے پیغمبر کی اس مقدس جماعت کے اوپر تنقید کی ہے، پیغمبر کی اس مقدس جماعت کے اوپر گالیاں دی ہے، پیغمبر کی اس مقدس جماعت کے اوپر انگلی اٹھائی ہے. میں نے اپنا فرض سمجھا میں جا کر اپنے دوستوں کو بتا دوں کہ لوگوں، حضرت ابو بکر کا بڑا مقام ہے. حضرت ابو بکر کی ذات اس قابل نہیں کوئی حضرت ابو بکر کو گالی دے. حضرت فاروق اعظم پیغمبر کے دوسرے خلیفہ کا بڑا مقام ہے، جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا.
حضرت عثمان کا دوستوں بڑا مقام ہے. میرے پیغمبر نے حضرت عثمان کے متعلق فرمایا تھا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دیتا رہتا. عثمان بنو امیہ خاندان سے ہے لیکن عثمان اتنا شریف ہے, تیری شرافت اتنی اعلیٰ ہے کہ میرا اتنا اچھا داماد ہے. میری 2 بیٹیاں انتقال کر گئی. عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا رہتا. میرے دوستو حضرت امیر معاویہ کا بڑا مقام ہے. میں بتانے آیا ہوں حضرت امیر معاویہ کہ اگر کوئی بھی فضیلت نہ ہو یہ فضیلت ہی کافی ہے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے. بے شک صحابی رسول ہے. صحابہ کون ہے؟ جگہ جگہ پر بات ہوتی ہے صحابہ کون ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا, آپ بتائیں گے کہ صحابہ کون ہے. مسلمان ہے نا کو اللہ کا شکر ہے, کلمہ ملا اللہ کا شکر ہے. یہ کلمہ سب سے پہلے حضور سے کس نے سنا؟ یار کوئی زبان سمجھ نہیں, آپ نے بتانا. میں بتانا چاہتا ہوں کہیں 4 بندوں میں بیٹھ کر بات ہوئے کوئی خبیث صحابہ کے اوپر بولے, آپ کو پتا ہو یہ کلمہ سب سے پہلے حضور سے کس نے سیکھا؟ اس امت کو کس نے سکھایا؟ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی, نماز میں ایسے ہاتھ اٹھائے کس نے دیکھا؟ ایسے ہاتھ باندھ لیے کس نے دیکھا؟ حضور نے رکوع ایسے کیا سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ سب سے پہلے حضور نے سجدہ کیا سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ یہ قرآن حضور پر نازل ہوا, آقا سے سیکھ کر آگے امت تک کس نے پہنچایا؟ آقا نے حج کیا, حج یہاں سے شروع کیا یہاں پر ختم ہو گیا. اس کے گواہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی چوٹی پر چڑھ کر اعلان کیا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں, میں آخری نبی ہوں. اس نبوت کے گواہ کون ہے؟ بولو یار صحابہ. تو میرے دوستو دین کے ایک ایک رکن کے گواہ کون؟ صحابہ. میرے اور آپ کے نبی کے ایک ایک قول اور فعل کے گواہ کون؟ صحابہ. اسی لیے کہتے ہیں اگر صحابہ کو متنازع بنا دیا, صحابہ کو گالیاں دینی شروع کر دی تو دین کی ہمارے پاس گارنٹی کیا ہے کوئی؟ حضور کا ایک ایک عمل حضور سے نقل کر کے اس امت تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ. یہ رجب کا مہینہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہے. کون ہے؟ جتنے اللہ کے نبی نے صحابہ کے لیے انعامات کے اعلان کیے قرآن نے کیے وہ سارے حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی ہیں. کیوں؟ وہ بھی یہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی سے جنگ ہوئی تو اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں, ہم کو اچھا نہیں سمجھتے. حرام زادے, تو حضرت امیر معاویہ کے مقام کو تو سمجھ. حضرت علی ہمارے ہی ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے ہی ہیں. تو مولانا عامر مرزا بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یہ نہ کہا کرو کہ حضرت علی بھی ہمارے ہیں, ہمارے ہی ہیں, ہمارے ہی ہیں. اور جس نے علی کی محبت کا دعویٰ کیا ہر جگہ جگہ یا علی حضرت کہتا پھرتا ہے, مسجد میں کھڑا ہوں وہ حضرت علی کو بھی نہیں مانتا. حضرت علی نے تو حضرت ابو بکر کو اپنا امام مانا, ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور یہ حضرت ابو بکر کو معذاللہ گالیاں دیتا ہے. حضرت علی نے تو حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, یہ حضرت عمر کو نہیں مانتا. اور یہ ایسا بدبخت ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضور کے ساتھ روزے میں آرام کر
ان جنتی لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. حضرت امیر معاویہ 22 رجب کو اس مہینے میں کل کے دن ان کا یوم وفات ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو یزید کی آڑ میں وہ یزید کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں. میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کا بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے بار بار دعا کی. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امیر معاویہ کو حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ معاویہ مجھے آیت الکرسی لکھ کر دو. حضرت معاویہ نے لکھ کر دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ معاویہ جتنی تعداد میں لوگ آیت الکرسی پڑھے اللہ اتنی بار تیری مغفرت کرے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کیے, ہاتھ اتنے بلند کیے یہاں تک کہ آقا کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ معاویہ کے بدن پر آگ کو حرام قرار دے دے. سبحان اللہ. کہیں فرمایا ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. کہیں فرمایا کہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم بھی دے, جہنم کے عذاب سے بچا. اور تو کہتا ہے مجھے معاویہ پر اعتماد نہیں, اور معاویہ پر تو اللہ کے نبی نے اعتماد کیا ہے. قرآن کی کتابت کے لیے جہاں دیگر صحابہ تھے جن کی تعداد 6 کے قریب ہے, حضرت امیر معاویہ بھی جب وحی نازل ہوتی حضور فرماتے کہ اس کو لکھ دو. سبحان اللہ. وہ کوئی منشی رکھتا ہے اپنے پاس, با اعتماد رکھتا ہے رکھتا منشی دیکھ کر رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے جو غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھوائے وہ بھی حضرت امیر معاویہ کا ان میں بہت سارا حصہ ہے. 163 حدیث کے راوی ہیں. تو کہتے ہیں مجھے حضرت امیر معاویہ پر اعتماد نہیں. اور ظالم افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آپ گورنر رہے, حضرت عمر کے دور میں آپ گورنر رہے, حضرت عثمان کے دور میں آپ گورنر رہے. حضرت ابو بکر کا اعتماد حضرت امیر معاویہ پر, حضرت عمر کا اعتماد حضرت امیر معاویہ پر, حضرت عثمان کا اعتماد حضرت امیر معاویہ پر, یہاں تک کہ آپ 20 سال گورنر رہے اور آپ نے 19 سال تک حکومت کی. 65 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی اور 19 سال تک آپ حسن حسین کو وظیفے دیتے رہے. یہاں تک کہ حضرت حسن چاہتے ہیں ایک مرتبہ میرا وظیفہ سال سے پہلے ختم ہو گیا, میں نے کہا حضرت امیر معاویہ کو خط لکھ کر کہوں میرا سالانہ وظیفہ ختم ہو چکا ہے. حضرت حسن کہتے ہیں میرے دل میں ابھی یہ بات آئی تھی, حضرت امیر معاویہ نے سالانہ وظیفہ پہلے بھیج دیا. اور جن سے لڑائی ہوتی ہے ان سے کوئی پیسے لیتا ہے. 20 سال حضرت امیر معاویہ نے نواز رسول کو اپنا بیت المال سے وظیفے بھیجے. کافروں کو تکلیف تو ہے, ان کو تو ہوگی. حضرت امیر معاویہ کی 65 لاکھ مربع میل پر ہوا. کہاں کتنی 65 لاکھ مربع میل. پاکستان کا رقبہ میرے خیال سے زیادہ 7 لاکھ مربع میل. حساب لگاؤ کتنے پاکستان ہوں گے تو ایک حضرت امیر معاویہ کی حکومت بنتی ہے. ان کو تو تکلیف ہے. کیوں؟ حضرت امیر معاویہ بڑھ رہے ہیں آگے, اسلام کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے اور زمین کن کے لیے تنگ ہو رہی ہے؟ کافروں کے لیے. جو زمینیں جو ملک فتح کیے کن کے تھے وہ کافروں کی. ان کو تکلیف تو ہے, ہوتی ہے. جس صحابی کے دور میں جتنی زیادہ فتوحات ہوئی ہے کافروں کو اتنی ہی تکلیف ہے. پتہ ہے
ایرانیوں کو آج تک حضرت عمر فاروق سے تکلیف ہے. ایرانیوں نے حضرت عمر فاروق کے قاتل ابو لؤلؤ الفیروز مجوسی کا مزار بابا شجاع کے نام سے ایران میں بنایا ہوا. جو حضرت امیر معاویہ نے کافروں پر ضرب لگائی، دنیا کفر کو آج بھی یاد ہے. جو پیغمبر کے صحابی حضرت فاروق اعظم نے جو ان کے اوپر ضرب لگائی ان کو آج تک یاد ہے. کافر تو حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی منائیں گے، حلوہ پوری کھائیں گے، ان کو تو خوشی ہے کہ ہماری جان چھوٹ گئی تھی. میرا اپنے سادہ مسلمانوں سے سوال ہے، تو تم ان کے پیچھے لگ کر کس کام میں پڑ گئے ہو؟ بچو. آخری بات، پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کر میرے اور آپ کے نبی کی توہین کرنا شروع کر دے، یاد رکھو میرے اور آپ کے نبی کا مقام کم نہیں ہوگا. اللہ نے فرما دیا ہمارا فانا لگا ذکر رکھ، میں نے اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا. اسی طرح یاد رکھو، لیکن یہ امتحان میرا اور آپ کا ہوتا ہے جب نبی کی توہین ہوتی ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں امتحان تیرا ہے، امتحان میرا ہے. وہ کون لوگ ہیں جو نبی کی نبوت کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کر، پوری دنیا کے راشی اکٹھے ہو کر حضرت امیر معاویہ کی توہین کرنا شروع کر دے. حضرت امیر معاویہ کا مقام کم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرما دیا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، میرے صحابہ ستارے ہیں. حضرت امیر معاویہ بھی ستارہ ہے. جو ستاروں کی طرف منہ کر کے تھوکے گا اور دھوپ اس کے منہ پر گرے گا، ستارہ ہمیشہ چمکتا رہے گا انشاءاللہ. ان کا مقام کم نہیں، ان کو مقام اللہ نے دیا ہے، ان کو مقام اللہ کے رسول نے دیا. فضیلت وہی ہے نا جو اللہ دے دے، جو اللہ کا رسول دے دے، مرتبہ وہی ہے. حضرت امیر معاویہ کی کوئی بھی فضیلت نہ ہو تو یہ فضیلت بہت بڑی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. تو اس لیے میری بات ختم. یہی پیغام ہے کہ اللہ ہم سب کو رسول عطا فرمائے. باہر بڑے فتنے ہیں، جگہ جگہ پر گمراہی ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا بیچارے ان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو گئے، صحابہ کا بغض دلوں میں لیے پھر رہے. بعض مرتبہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دو سکے بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں، کیا وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ حضرت ہارون آپس میں لڑ پڑے. حضرت موسیٰ کے نا کوئی دور پر پیچھے سے قوم نے بچنے کی وجہ شروع کر دی. دونوں نبی ہیں، ہارون ان کے پاس تھے. حضرت موسیٰ نے واپس آ کر حضرت ہارون کو سر کے بال اور داڑھی سے پکڑا کہ آپ نے قوم کا خیال کیوں نہیں کیا؟ قوم گمراہ ہوگی، بت کی پوجا کرنے لگی. آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے بڑا ان کو روکا لیکن یہ نہیں رکی. اب یاد رکھو، اگر کسی ایک نبی کی بھی توہین کرو گے، یہاں پر بیٹھ کے فیصلہ کرو گے کہ حضرت موسیٰ حق پر ہے، حضرت ہارون غلط ہے، یا حضرت ہارون کو حق پر کہو گے، موسیٰ سے غلط کہو گے، ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان لانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تعظیم لازم ہے، اور دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے کسی ایک نبی کی توحید بھی کافی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عیسائیوں کو، یہودیوں کو کہ میرا مذہب مجھے یہ کہتا ہے جب تک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم نہیں کروں گا میرا ایمان مکمل نہیں. میرا اسلام مجھے یہ کہتا ہے میں یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ کی جب تک تعظیم نہیں کروں گا میرا ایمان مکمل نہیں. میں دنیا عیسائیوں سے سوال کرتا ہوں، میں یہودیوں سے سوال کرتا ہوں، اے تم آئے روز میرے نبی کے خاکے بھی بناتے ہو، تمہارا ایمان کیسے مکمل ہے؟
تم کیسے جنت کے ٹھیکیدار کہلاتے ہو؟ اسلام ہی ہے، ہمیں ہم کو ملا ہے، ہم نے سب کا احترام کرنا ہے، تمام نبیوں کا احترام کرنا ہے اور تمام صحابہ کا احترام کرنا ہے۔ اگر کسی کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو مجھے پوچھ بھی سکتا ہے، کسی کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی پوری عزت ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔